احمد بلال محبوب صاحب، جو پولیٹیکل انجینئرنگ پاکستان میں بار بار جو ڈسکس ہو رہی ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ کا بھی آپ سے میں بات کر لوں. پولیٹیکل انجینئرنگ پاکستان میں پچھلے 10-12 سالوں کی آپ سیاست دیکھیں. 2011 میں لاہور کے عمران کے جلسے سے لے کر دھرنا جو 14 میں آ کے وہ یہاں بیٹھے تھے اس کو بھی ساتھ شامل کر لیں، اور پھر 2018 کے انتخابات سے پہلے جو کچھ ہوا، یہ کس چیز کی کمازی ہے؟ کیا اس کے ساتھ پھر ہم سوچ سکتے ہیں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی یا اکنامک سٹیبلٹی آئے گی؟ ہمیں ان چیزوں کو بڑا سنجیدگی سے جائزہ لینا پڑے گا. پولیٹیکل انجینئرنگ والا سلسلہ پہلے روکنا پڑے گا. بہت شکریہ ندیم ملک صاحب. مجھے بہت اطمینان ہوا کہ کسی نے بنیادی مسئلے کی بھی بات کی ہے. یہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہے نا، یہ بنیادی بات ہے. اس سے ملک کے اندر ایک دو عملی پیدا ہوتی ہے، اور میں گزارش یہ کرتا ہوں، یہ بات کہنی ذرا مشکل ہوتی ہے، لیکن جیسے کہتے ہیں نا، ٹروتھ مسٹ بی ٹولڈ، سچ بیان کرنا چاہیے. یہ ایک چھوٹی سی کریانے کی دکان پہ بھی اگر آپ 2 آدمی بٹھا دینا گلے کے اوپر تو وہ نہیں چل سکتی. تو یہاں اس 22 کروڑ کے ملک کے اوپر آپ 2 عملی اختیار کرتے ہیں، اور فیصلہ کرنے کا اختیار جس کو ہونا چاہیے اس کو ہوتا نہیں ہے، اور جس کو نہیں ہوتا وہی سارے فیصلے کرتا ہے. اور اب یہ چوراہے میں یہ ہنڈیاں پھوٹ رہی ہے، اور اب حقائق کھل کے سامنے آ رہے ہیں اور اعترافات ہو رہے ہیں. ہماری جو بنیادی خرابی کی وجہ ہے وہ یہی ہے. آفٹر آل ہم دنیا کا انوکھا ملک تو نہیں ہے کہ وہ ملک جو خسارے میں جاتے تھے وہ ہم سے آگے نکل گئے، اب ہم سے بہتر ان کی پر کیپٹا انکم ہے، ان کی ایکسپورٹس بھی بہتر ہے، ہم پیچھے رہ گئے ہیں. اس کی وجہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا نظام ہے. تو میں سمجھتا ہوں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر جو گفتگو ہے وہ اسٹریٹجک قسم کی ہونی چاہیے. وہ اسی موضوع پہ ہونی چاہیے کہ یہ کیا ہے. یہ جو اعتراف کیا گیا ہے کہ 70 سال سے ہم جو کچھ کر رہے تھے وہ غیر آئینی تھا، تو اس سے کس طرح سے نکل سکتے ہیں، اور آئندہ جو پلیج کیا گیا ہے کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، اس کی اوپر بھی ذرا مانیٹر کیا جائے اس کو کہ یہ کیوں ایسے ہو رہا ہے، کیوں ہوتا رہا ہے، اور آئندہ اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے. یہ ہے وہ اسٹریٹجک تھنکنگ جس کے اوپر بات ہونی چاہیے. کیونکہ یہ جو باتیں وہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ہر فن مولا والی اور ہر چیز میں دخل اندازی دینے والی، آپ نے بجا پر بتایا کہ 2013 میں جو حکومت آئی تھی وہ بھی ظاہر ہے کوئی فرشتہ تو نہیں تھی، لیکن ایک نظام چلا رہی تھی نا. تو باقاعدہ ایک پورا کانسپریسیز کا ایک نظام بنا کے اس کو اس کی جڑ سے اکھاڑا گیا. اور اس کا تو خیر جو ہو گیا ان کو نقصان وہ ہو گیا، لیکن ملک کو کتنا نقصان ہوا. پھر ایک دیکھیے، میں عرض کروں ایک اور بری بات میں کرنے والا ہوں کہ اسٹریٹجک تھنکنگ میں ایک پارٹی جو ہے وہ اقتدار میں آتی ہے، وہ اپنا ویژن دیتی ہے کہ جب تک ہم انڈیا کے ساتھ معاملات ٹھیک نہ کریں تو اس وقت تک کوئی بات آگے نہیں بڑھے گی. ہمارے تو خرچے اتنے ہیں، ہم کس طرح خرچ کرتے رہیں گے. تو وہ کوشش کرتی ہے. انڈیا کا وزیر اعظم یہاں آتا ہے، سبوٹیج کیا جاتا ہے. سب سے باعزت صلح کا موقع وہی تھا، اور اس موقع کو ضائع کیا جاتا ہے ایک سازش کے ذریعے. تو یہ ہمارے ساتھ ماضی میں ہوا ہے، اور ماضی قریب میں بھی ہوا ہے، ماضی بعید میں ہوا ہے. اب اگر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں کوئی ڈسکشن کرنی ہے تو ان اسٹریٹجک موضوعات پہ کریں مہربانی کر کے. جب تک ان کو نہیں کریں گے، سعودی عرب سے جا کے پیسے لے آئیں گے 1 بلین، کبھی دوسرے سے دوسرا بلین، وہ سلسلہ اب زیادہ چلنے والا نہیں ہے.